अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 क्या है? शेर नंबर 4 यही है, क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, इन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफ़ आरा देखना। इस शेर के जो नए अल्फाज हैं या मुश्किल अल्फाज हैं वो कुछ यूँ हैं। क़यामत के मानी क्या है? यहाँ पे क़यामत के मानी तबाही है, यानी तबाही है। पसपा के मानी है शिकस्त खा जाना या शिकस्त खाना, हारना, जिसको इंग्लिश में डिफीट कहते हैं। उन्हीं लोगों को या इन्हीं लोगों को मुकाबिल में, मुकाबिल का मतलब ही नहीं सामने होना, आमने सामने, मुकाबले में या मुखालफत में, मुकाबले में या मुखालफत में या आमने सामने होना। सफ़ आरा के मानी क्या है? सफ़ आरा के मानी है जंग के लिए अम्मादा। इस शेर का जो मफ़हूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है, जिनकी खातिर शिकस्त खाई हो उन्हीं को अपने मुकाबिल सफ़ आरा देखना इंतहाई तकलीफ दह है। जिनकी खातिर शिकस्त खाई हो उन्हीं को अपने मुकाबिल यानी अपने सामने देखना, सफ़ आरा देखना। सफ़ आरा यानी जंग के लिए तैयार, अम्मादा देखना इंतहाई तकलीफ दह है। इस शेर की तशरीह बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो ये चलता हूँ आप लोगों को इस शेर की तशरीह की तरफ। शायरा परवीन शाकिर इस शेर में कहना क्या चाहती हैं? वो असल में यानी लोगों के मुनाफिकत का तज़किरा करती है, लोगों की मुनाफिकत का जिक्र करती है और कहती हैं कि वो लोग जिनकी खातिर हमने हर मैदान में जानबूझकर अपनी शिकस्त कबूल की। जानबूझकर का मतलब यानी अपने आप पे बोझ डालकर शिकस्त कबूल की, यानी हमने हार मान लिया और हक पर होते हुए भी अपने हुकूक से दस्तबरदार हुए। यानी शायरा कहना ये चाहती है कि मैं हक पर थी और अपने हक पर होते हुए भी मैंने शिकस्त का इजहार किया, मैंने हार मान लिया कि मैं अपने इस हार को कबूल करती हूँ, इस शिकस्त को कबूल करती हूँ। अगरचे वो हक पे थी लेकिन इसके बावजूद यानी वही लोग जब हमारी मुखालफत पर उतर आए, यानी जिन लोगों के लिए उन्होंने ये किया या जिस महबूब के लिए, जिस बंदे के लिए उन्होंने ये किया, यही कुछ किया, तो जब वो मुखालफत पर उतर आए तो ये बहुत अजियतनाक मरहला होता था। जाहिर है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों को कामयाबी आपकी तरफ से या आपकी वजह से जब मिल गई, अगर आपने उनके साथ नेकी की, आपने उनके साथ एहसान किया, तो उनको एहसान फरामोश कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, एहसान फरामोश होते हैं। आपने उनके साथ एहसान किया है, वो आपके साथ एहसान का बदला इन्हें बुराई से चुकाता है। जाहिर है कि आपने उनके साथ, कुछ लोग फिर ये कहते हुए, हमने सुना है ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर हम उनके साथ नेकी का ना करते तो ये कभी हमारे साथ बुराई ना करते। यानी वो कह रहे हैं कि यार हमने उनके साथ एहसान किया था लेकिन उन्होंने एहसान की जगह या एहसान की बजाय उन्होंने हमारे साथ बदी की, हमारे साथ बुराई की, तो इस तरह तो कभी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह यहाँ पे शायरी भी कुछ इस तरह कहना चाह रही है कि हमने उनके साथ अच्छा किया, हमने उनके साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन वो लोग जो हमारी वजह से कामयाबी उनको मिली, हमारी वजह से कामयाब वो हो गए। अगर अपने हक पे हम अपने हक पे थे और अपने हक पर होते हुए भी अपने हक को दबाया ताकि उसको कामयाबी मिले, लेकिन जब उनको कामयाबी मिल गई तो उन्होंने यानी कामयाबी हासिल करते हुए वो हमारे आमने सामने खड़ा हुआ और हमें जंग के लिए तैयार हुआ। तो इस तरह तो कभी नहीं होना चाहिए। यानी जिन लोगों पर एहसान किया था
انہی کو مقابل میں، انہی کو سامنے دیکھتے ہوئے، صف آرا دیکھتے ہوئے، لڑائی کے لیے تیار دیکھتے ہوئے، یہ بات بڑی قابل نفرت ہے، یہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں یامین غوری کہ انداز جسے زیست کے میں نے ہی سکھائے، انداز جسے زیست کے میں نے ہی سکھائے، دیکھو کہ میرے آج مقابل بھی وہی ہے۔ زیست کا مطلب یعنی زندگی، یعنی انداز جیسے زیست کے میں نے ہی سکھائے، یعنی جس بندے کو ہم نے زندگی سکھائی، ان کو ہم نے، جس بندے کو ہم نے یہ کہا، جس بندے کے لیے ہم نے یعنی یہ تہیہ کر رکھا تھا، جس بندے کو ہم نے زندگی سکھائی کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، تو آج وہی بندہ جس کو ہم نے جن کو ہم نے یعنی چلنا پھرنا، جن کو ہم نے اٹھنا بیٹھنا یہ سکھایا تھا، تو آج وہ مقابل میں ہے۔ ایک اور شاعر اس حوالے سے کہتے ہیں، وہ آج میرا نام مٹانے پر تلا ہے، وہ آج میرا نام مٹانے پر تلا ہے، جو شخص جواں میری دعاؤں سے ہوا تھا۔ یعنی شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعرہ کو محبوب کے منافقانہ رویے کا شکوہ ہے، وہ شکایت کر رہی ہے۔ محبوب کی خاطر اس نے جیتی ہوئی بازی میں بھی اپنی شکست کو قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں اگر ان کو کامیابی مل رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں یار اگر مجھے کامیابی ملتی ہے، لیکن مجھے کامیابی ملنے کی بجائے مجھے دوسروں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ کسی اور کو کامیابی ملے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہیں، لیکن محبوب نے احسان فراموش کرتے ہوئے یا احسان فراموشی کرتے ہوئے شاعرہ کی ہی مخالفت کرنا شروع کر دی اور اسی کے مدی مقابل سفارائی کی، اسی کے سامنے کھڑا ہوا وہ محبوب رقیب سے یارانہ بڑھایا، اور جو رقیب تھا ان کے ساتھ انہوں نے دوستی بڑھائی اور اس کے ساتھ مل کر شاعرہ کو یعنی مزید تکالیف سے دوچار کیا، مزید تکالیفیں دیتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ ہیلپ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ مدد کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ امداد کرتے ہیں، تو آپ کی مدد ان کے کام آ جاتی ہے اور ان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ آنا مدی مقابل ہو تو ہم پسپا نہیں ہوتے، آنا مدی مقابل ہو، انا مدی مقابل ہو تو ہم پسپا نہیں ہوتے، محبت روبرو ہو تو ہم سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ یعنی انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے، محسن کے سامنے یعنی جو احسان کرتا ہے، جو احسان کا دوست ہے تو اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ لیکن بعض احسان فراموش اور منافقت پسند لوگ فطرت سے یعنی کیا ہوتے ہیں، انحراف کرتے ہیں اور منحرف ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اپنے محسن ہی کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فطرت کے مطابق اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی، آپ کو بھی نیکی کرنی چاہیے، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو آپ کو بھی بھلائی کرنی چاہیے۔ لیکن اس طرح کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ ان کے ساتھ بھلائی کا جو جواب ہے وہ برائی سے دیتے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو شاعر بھی کچھ اس طرح کہنا چاہ رہی ہے کہ یعنی انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا، منافقت کا رویہ اختیار کیا اور اس کا احسان ماننے کی بجائے اس کے مد مقابل دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منظر ایک حساس دل کے حامل شخص کے لیے بہت دل شکن ہوتا ہے یا دل شکن ہوتا ہے، یعنی دل توڑنے والی بات ہوتی ہے جب آپ کسی کے کام نہیں آتے۔ آپ کے مثال کے طور پر دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کام میں آپ کا کسی نے ہاتھ بیٹھایا، کسی نے آپ کے ساتھ مدد کی، کسی نے آپ کو ہیلپ پرووائڈ کیا، کسی نے آپ کو یعنی پیسے دیے، کسی نے آپ کو طریقہ سکھایا کہ یار یہ کام اس طرح شروع کرنا چاہیے، اس بزنس کا آغاز اس طرح کرنا چاہیے، اس کاروبار کا آغاز اس طرح کرنا چاہیے۔ تو جب آپ کے ساتھ کسی نے مدد کی تو لہٰذا آپ کے ساتھ ان کو بھی مدد کرنی چاہیے، آپ کو بھی مدد کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی نے پیسے دیے اور آپ کامیاب ہو گئے تو لہٰذا آپ کو ان کی کامیابی کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ
جو کمپنی یا جو کاروبار آپ چلانا چاہ رہے تھے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ مدد کی تھی، تو کل آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کے سامنے اس طرح بن جائے کہ آپ ان کے کاروبار ٹھپ کرنے کی کوشش کر لیں۔ آپ ایسی چیزیں جو وہ آپ کے ساتھ مدد کرتے تھے اور آپ ان کے ساتھ مدد کی بجائے آپ ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا جو مائنڈ ہے، انسان کی جو سوچ ہے، وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کی بھلائی کے حوالے سے سوچیں گے، جس طرح لوگ کہتے ہیں، جس طرح یہ جو بڑے ہوتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو نیکی آپ کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور انہوں نے آپ کے ساتھ بدی کی، تو اگر وہ بندہ کسی اور کے ساتھ، کسی اور نے، اگر اس بندے نے کسی اور کے ساتھ نیکی کی ہے تو ان کے ساتھ بھی برائی ہوگی۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شعر کی تشریح کرنی چاہیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔